مجھے کہتے ہیں صدف رانی ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جی ہاں جناب, اسپیک ٹرسٹ کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور اس پروگرام کو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک لائیو پہ FM 101 چینل پاکستان, اور اس پر آ کر اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. جی ہاں جناب, اسی حوالے سے ایک پروگرام ہم نے آپ کے لیے پیش کیا تھا ایک دن قبل بھی, اور آج اس پروگرام کی یہ دوسرا پروگرام ہے اس سیریز کا, اور اس میں آج ہم بات کریں گے کچھ عالمی وبا کے حوالے سے, اور اس میں عالمی وبائیں ہوتی کس طرح کی ہیں اور ان کی اقسام کیا ہے, ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے, ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے. سو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں FM 101 چینل پاکستان پر. ان میں HIV کے حوالے سے, HIV ایڈز یہ ایک ایسی وبا ہے جو 40 سال بعد بھی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور پاکستان کے اندر اس کی تیزی سے پھیلنے کے خدشات بہت حد تک موجود ہیں. آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. پیس ٹرسٹ, اسپیک ٹرسٹ جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ان کے پروگرام مینیجر بلال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی عالمی وبائیں پھیلنے کا رجحان رہا, اور اس کا مستقبل کیا, اس کے بارے میں بتائیے. جی 1918 میں اسپینش فلو آیا, جی. اور 1919 میں چونکہ وہ ختم ہو گیا, لیکن اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کی تعداد تقریباً 50 کروڑ کے لگ بھگ تھی, جس میں سے 5 کروڑ لوگ اس میں سے فوت بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایشین فلو آیا 1957 اور 58 میں, 3 سے 4 لاکھ لوگ اس میں بھی مرے, اور کتنے لوگ متاثر ہوئے اس کی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے اس طرح سے. اور پھر 1981 میں ایک ایسی وبا HIV اور ایڈز کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں وہ آئی, اور وہ ابھی تک مختلف ملکوں میں مختلف شرح کے ساتھ موجود بھی ہے. تو اس نے اب تک تقریباً 7 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا, اور جس میں سے تقریباً 3.5 کروڑ لوگ, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, وہ لوگ مر بھی چکے ہیں. پھر 2009, اسی صدی میں 10 سال پہلے 2009 میں سوائن فلو آیا, 7 کروڑ لوگ متاثر ہوئے, اور اس میں سے 2 کروڑ لوگ جو ہیں مر گئے اس وائرس کی وجہ سے. اور پھر 2019 کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کورونا کیسے پھیلا, اور اب تک کورونا کی اگر ہم تعداد کے حوالے سے بات کریں تو 2.5 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں, 8.5 لاکھ افراد جو ہے اب تک اس سے مر چکے ہیں. تو یہ تو ایک عالمی وباؤں کا پس منظر تھا. تو کورونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پہ جو ہے بین الاقوامی جو ادارے ہیں, جیسا کہ ادارہ صحت ہے, اس نے بھی اپنی پیشن گوئی یہی کی ہے کہ 2020 میں یہ یا 2021 میں یہ مکمل طور پہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اسی طرح بل گیٹس بھی ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ 2020 میں جو امیر ممالک ہیں ان میں یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ویکسین بننے والی ہے جلدی. اور 2021 میں باقی جو ممالک ہیں ترقی پذیر, ان تک ویکسین پہنچ جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گا. سو ایک تو ان وباؤں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو پھیلنے کی اوریجنیشن کہاں سے یہ پھیلا, تو اس میں جو ہیں جو وائلڈ اینیملز ہیں, جیسے کہ پیگ ہے, چمپینزی ہے, اور جو بیٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کرونا وہاں سے اوریجنیٹ ہوا. تو یہ جو انسان کا انٹریکشن ہے ان جانوروں کے ساتھ وہ بڑھتا گیا ڈیفارسٹریشن کے نتیجے میں, جو دنیا میں جنگلات کٹے اور اس کی وجہ سے ہمارا انٹریکشن ان انسانوں کے ساتھ بڑھتا گیا. تو مستقبل میں بھی یہ کہنا ممکن ہوگا کہ یہ وبائیں آ سکتی ہیں, اور اس کے حوالے سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, جو بارش کا کم ہونا ہے, یا جو اور فیکٹرز ہیں, ایئر پولوشن ہے, یہ ساری چیزیں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی مستقبل میں وباؤں کے آنے کے لیے. اور پھر آپ کا جو اپنا انفراسٹرکچر ہے شہر کے اندر, آپ نے کس طرح کا ہیلتھ اور سینیٹیشن کا نظام بنایا ہوا ہے, ویسٹ ڈسپوزل ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں پھر ان وباؤں کی روک تھام میں یا ان کے جو اثر انداز ہوں گی اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ باقی جو پینڈیمکس تھی وہ کم عرصہ تک رہی, 2 سال میں ختم ہو گئی. اسی طرح کرونا کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں. سو HIV ابھی بھی موجود ہے, 40 سال کے بعد بھی موجود ہے. کہ اس کی جو شرح ہے وہ ممالک میں مختلف طرح سے ہے, لیکن یہ بڑھ رہا ہے, اور ابھی بھی تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ افراد اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. HIV کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ ہے کیا, کیسے پھیلتا ہے, اور کیا یہ کرونا کی طرح ہی جیسے آپس میں ملنا جلنا, ہاتھ ملانا, اس سے پھیل جاتا ہے؟ جی, HIV ایک وائرس ہے جو انسان کے جسم کی جو طاقت ہوتی ہے باقی بیماریوں سے لڑنے کی, اس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا. تو
اب اس کا یہ کہ اگر یہ وہ طاقت بالکل ختم ہو جائے تو اس حالت کو ہم ایڈز کہتے ہیں، اور پھر اس میں انسان کے لیے زیادہ مشکل پیش ہوتی ہے. اچھا. تو یہ پھیلنے کے اس کے بہت سے ذرائع ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے پھیلنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ جو متاثرہ انسان ہے اس کے ساتھ جو غیر محفوظ جنسی تعلق ہوتا ہے انسان کا، اس سے یہ پھیلتا ہے. اس کے علاوہ کسی ایسے انسان کی جس کو ایچ آئی وی ہو، اس کی انجیکشن کے استعمال سے، غیر تصدیق شدہ خون کے استعمال سے یہ پھیلتا ہے. پھر آپ حجامت کے لیے یا دندان سازی کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ انفیکٹڈ ہوں، اگر انفیکٹڈ بندے کے ہوں جو متاثر ہو، اس سے پھیلتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بیوٹی پارلرز میں جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ اگر انفیکٹ ہوں، پیڈیکیور کے اوزار، اس سے یہ مزید آگے پھیل سکتا ہے. اور متاثرہ ماں سے ہونے والے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو یہ پھیلتا ہے. تو اسی طرح جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہیں وہ پھیلتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں بات کریں کہ پاکستان میں اس کی کیا شرح ہے، تو اندازے کے مطابق جو گورنمنٹ کا اندازہ ہے اور باقی اداروں کا، 1,80,000 لوگ اس وقت جو ہیں پاکستان میں ایچ آئی وی کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن سب سے یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں، یہ وہ رجسٹر نہیں ہے. اچھا، یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے جس کی بنیاد پہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈائگنوز ہو گئے ہیں ایچ آئی وی پازیٹیو، ایسا نہیں ہے. ایک ایسٹیمیٹ ہے جو اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے مطابق. اس سے کئی زیادہ کا فگر بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹریٹمنٹ پہ ہیں جو لوگ اپنی ادویات لے رہے ہیں، یہ مکمل طور پہ ایچ آئی وی سے تو آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، لیکن اگر آپ اس کی ادویات لے رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک بہتر اور لمبی زندگی کی طرف لے کے پروسیس سلو ڈاؤن اس کا ہو جائے گا، بیماری کے روک تھام آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو ایک سب سے اس میں جو خطرے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 13% لوگ جو ہیں اس وقت ٹریٹمنٹ پہ ہیں جن کو ایچ آئی وی ہے. اور اس کے علاوہ 22% ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا سٹیٹس بھی معلوم نہیں کہ وہ ایچ آئی وی سے متاثر ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ان کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کے حوالے سے معلومات میں کمی ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ ایچ آئی وی کی علامات کچھ زیادہ ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل آپ کو لگے کہ یہ ایچ آئی وی ہے. جیسے بخار ہو جانا، جسم میں درد ہونا، رات کو پسینہ آنا، تو یہ علامات ایسی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی اور بیماری ہو. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے. میں بلال صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، ایڈز یا ایچ آئی وی اور کرونا دونوں ہی، جیسے آپ نے پہلے بھی اس پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ دونوں ہی عالمی وبائیں ہیں، یہ اگر ایک ہی مریض اگر ان دونوں بیماریوں کا شکار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایچ آئی وی کا جو شکار ہے بندہ اور اس کو اس بارے میں علم بھی نہیں ہے کہ وہ ایچ آئی وی سے متاثر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کرونا وائرس جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور بعض کیسز میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایچ آئی وی سے متاثر ہو چکے ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بدنامی کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا رہے، تو وہ لوگ جو ہیں اس سے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں، اگر ایچ آئی وی سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ کرونا سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں، جیسے کہ آپ نے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، سماجی دوری اختیار کرنی ہے، جتنی بھی تدابیر کرونا کے حوالے سے ہیں ان کو اس نے اپنانا ہوگا. دوسرا یہ کہ جس انسان کو لگتا ہے کہ اس کو ایچ آئی وی ہو سکتا ہے، اس پہ علامات ظاہر نہیں ہو رہی لیکن اس کو اپنے رویوں سے یا کسی جگہ پہ اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کروائے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہے اور وہ علاج نہیں کروا رہے، تو ان کو چاہیے اپنی ادویات جو ہیں وقت پر لیں اور اپنا علاج کروائیں. مستقبل میں ان وباؤں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ کورونا اور ایچ آئی وی کے حوالے سے اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کسی بھی بیماری سے نپٹنے کے لیے. تو ان کو ہماری ذمہ داری ہے، سب لوگ جو بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رویے نہ اپنائیں جن سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو یہ سب جو ہے لوگوں پہ عائد ہوتی ہے یہ ذمہ داری اس چیز کی. اس کے علاوہ حکومت کی ظاہر ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے تو آگاہی کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے، بیماریوں کے حوالے سے مکمل اور درست انفارمیشن لوگوں تک، ہر بندے تک پہنچے. اور ایسا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو دور دراز علاقے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگوں کی رسائی نہیں ہے علاج تک، تو اس جگہ پہ کچھ ایسا سسٹم متعارف کرایا جائے. موبائل ایمبولینسز ہو سکتی ہیں، موبائل کلینکس ہو سکتے ہیں جو دور علاقوں میں لوگوں کو جو ہے صحت کے اصول کے لیے سہولیات فراہم کریں. اس کے علاوہ سب سے مین چیز ان مستقبل کے حوالے سے اگر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو وہ یہ ہے کہ ہمارا صحت کا بجٹ جو ہے، جو حکومت استعمال کرتی ہے، لگاتی ہے، وہ بہت کم ہے. آپ ایسے اندازہ لگا لیں کہ اگر 100 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس میں سے ایک روپیہ جو ہے وہ صحت پہ لگایا جا رہا ہے. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے.
اور پینڈیمک کنٹرول جو ادارے ہیں ان کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پہ خامیاں ہیں جو بھی ادارے ہیں اس سے ریلیٹڈ. اب جیسا اگر ڈیفارسٹیشن کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ جنگلات کے ساتھ الائن ہو کے چیزوں کو دیکھیں گے. پھر اربن پلاننگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. جو شہری آبادیاں تعمیر ہو رہی ہیں اس میں ہیلتھ اور سینیٹیشن کا نظام کس طرح کا رکھ رہے ہیں. تو اس جو ڈھانچہ ہے بنیادی ڈھانچہ صحت کا اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی حکومت کو مستقبل میں ان وباؤں سے نمٹنے کے لیے. تو صفائی ستھرائی سب سے پہلے آتی ہے اور اس کے بعد آپ کی سوچ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. تو تبھی ظاہر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد بھی جو ہے اس چیز کو اس میسج کو پہنچا سکتے ہیں. ہم بڑے مشکور ہیں بلال احمد صاحب، پروگرام مینیجر اسپیک ٹرسٹ، آپ یہاں تشریف لائے اور آج اس اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات کی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو کیا اقدامات لینے چاہیے. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.